اللہ واحد اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ واحد اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن آپ کو جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس سے لگتا ہے ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دل کے اندر وہی جذبہ ہے، وہی بہادری ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھی، جو ان کے پیچھے چلنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اندر تھی۔ ان کو یہی تو ڈر ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے اس دھرتی کا نقشہ بدل دیا تھا، جنہوں نے کئی سال دھرتی کے اوپر خلافت کا نظام چلایا ہے، یہ لوگ انہی کی اولاد ہیں، انہی کی نظام کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ہم ان کی اولاد ہیں، اس وجہ سے آپ کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، اس وجہ سے آپ نے ہمارے ساتھ دشمنی مول لی ہے۔ لیکن ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں جب بھی آپ کی کسی میلی آنکھ نے ہمارے وطن کی طرف دیکھا، ہمارے دینی اداروں کے اندر دیکھا، وہ آپ کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ آپ ایک ہاتھ ہماری طرف کریں گے، ہم دونوں ہاتھ آپ کی طرف کریں گے، ہم کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ دینی مدارس کے طلبہ اور علماء یہ جو اتنی بڑی مہم چلا رہے ہیں وہ اس لیے چلا رہے ہیں، اپنوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں، غیروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر ابھی تک پاکستان کی محبت ہے، ہمارے دین کی محبت ہے، ہمارے وطن کی محبت ہے۔ عجیب مہمات چلائی جاتی ہیں کہ مذہب کے نام پر بھی ہم ان کو تقسیم نہیں کر سکیں۔ جیسے بھی کرتے ہیں یہ لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا، پھر آ جاتے ہیں ہمارے ماڈرن لوگوں کے اندر کہ کبھی یہ سندھ کو آگے کر دیتے ہیں، سندھو دیش کے نعرے لگتے ہیں کہ سندھ کو الگ وجود دیا جائے، کبھی جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگتے ہیں کہ پنجاب کو الگ سے خوشحال بنایا جائے، کبھی زندہ آباد پختونستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی زیب بلوچستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ یہ نعرے لگاتے ہیں جتنا چاہے لگائیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب سندھ خوشحال بنے گا، سندھ اسلامی بنے گا تو پاکستان بھی خوشحال اور اسلامی بنے گا۔ جب پنجاب خوشحال بنے گا، جب پنجاب آباد ہوگا تو ہمارا پاکستان آباد ہوگا، ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا۔ جب خیبر خوشحال بنے گا، جب خیبر آباد ہوگا، ہمارا پاکستان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، خوشحال بنے گا، آباد بنے گا۔ جب ہمارا بلوچستان خوشحال بنے گا، آباد بنے گا، وہاں امن قائم ہوگا، وہاں محبت راج کرے گی تو ہمارا پاکستان محبت کا اور امن کا گہوارہ بنے گا۔ ہم کسی کا خلاف نہیں ہے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، یہ صرف ہمیں آپس میں لڑانے کی ایک سازش ہے۔ تو ہم تمام دوستوں کو کہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، چاہے کسی بھی طرح کی پارٹیاں ہوں، ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سادہ لوگ بھائیوں، آپ ذرا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیے، اپنے دماغ سے سوچئے، پیسے کی نظر سے نہیں سوچئے، اپنے خیالی خوشحال مستقبل کی وجہ سے نہ سوچئے، غیروں کے اشاروں پر نہ سوچئے، جو اس پاکستان کو کھوکھلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دیے ہوئے نظرے سے نہ سوچئے، اپنے دل کی نگاہ سے دیکھیے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارے وطن کا دشمن کون ہے، ہمارے دینی اداروں کا دشمن کون ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں آپ اس دھرتی پر رہتے ہیں، آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے، یہ صرف علماء کی اور مدارس کے طلبہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دینی ادارے کے تحفظ کی بات کریں، یہ یہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے علماء کی عزت کرنا، اپنے طلبہ کی عزت کرنا، اپنے دینی اداروں کی عزت اور ان کے تحفظ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا۔ اس لیے ہم انہیں بھی کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم آئے ہیں، آپ لوگ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہوں گے، یہ ٹوپیوں والے، یہ داڑھیوں والے جنہیں چلنے کا انداز بھی نہیں آتا، جنہیں کہیں بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھنے کا انداز بھی نہیں آتا، ہم تو ان کو کہتے ہیں آپ کس انداز کی بات کرتے ہیں، آئیے ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں تمام طور طریقے بتائیں گے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے وطن کی تحفظ کی بات کرنا۔ حب الوطنی کا جذبہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ جب وہ اپنے وطن سے، اپنے دیش سے پردیش جا رہے تھے، پیچھے دیکھ کر آنسو بہا کر کہا تھا کہ ظلمت کے ایوان ٹوٹیں گے، حالات کا دھارا بدلے گا، جب قائم دین حق ہوگا۔ وہاں چلے جائیں، ہمیں وہاں سے حب الوطنی کا جذبہ ملا ہے۔ اے ظالموں، اے غداروں، اے فاسقوں، اے جباروں، تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ لوگ وطن کے دشمن ہیں، یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو۔ تم کہتے ہو یہ مولوی، یہ علماء بہت زیادہ کھاتے ہیں،
ارے ظالمو تم نے تو ہمارا سارا ملک کھا لیا، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ زیادہ کھانے والے ہیں یا یہ دہشت گرد ہیں، ہمیں کہتے ہو جن کا 2 روٹیوں پر گزارا ہے، جو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ ہمارے داروں کے ٹھکانے کی بات کریں۔ اللہ کی نعیم امانت ہے میری دعوت میرا فکر و من، ان کے سایوں میں پڑھیں گے، اس سورج کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھیں گے، رات کی چادری کے اندر بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ کبھی بھی ہمارا صفحہ ہستی سے نام و نشان نہیں مٹا سکتے، تمہارا نام و نشان مٹایا جائے گا۔ جب تم کو نکالا جاتا ہے پوری قوم کے سامنے گلا کھول کے کہتے ہو کہ ہمیں کیوں نکالا گیا، ارے ظالم ابھی تجھے پتہ ہے کہ تجھے کیوں نکالا گیا، تو آج ہم اس اپنے کنونشن میں یہ اعلان کرتے ہیں، مر تو جائیں گے، سانس نکل تو جائے گی، گلا کٹ تو جائے گا، لیکن ہم اپنے وطن کے تحفظ اور دینی مدارس کے تحفظ کی بات کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔